بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ 10واں پارہ ہے اور 64 نمبر آیہ مبارکہ سے شروع کریں گے۔ 8واں رکوع ہے سورہ توبہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم مہلت دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کفار کو بھی مہلت دی گئی کہ وہ ایمان کی طرف آ جائیں، توبہ کر لیں۔ منافقین کو مہلت دی گئی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہو، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہو، اور اس کے باوجود تم انہیں پریشان کرتے ہو اور دل سے ان پر ایمان نہیں لے کے آتے۔ تو مختلف طرح کے معجزات ان کے سامنے پیش ہوئے، مختلف طرح کی انہوں نے نشانیاں دیکھی، لیکن اس کے باوجود منافق رہے۔ کئی لوگ درست بھی ہوئے لیکن ان کو مہلت دی گئی۔ اب اس کے باوجود کہ وہ دیکھ رہے تھے اور یہ بات بھی ان کے علم میں تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہمارے بارے میں ان کو اطلاع ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیا، لیکن منافقین کے دل میں یہ خدشہ لگا رہتا تھا کوئی سورت قرآن کی نازل ہو جائے گی اور ہمارے بارے میں بتا دیا جائے گا کہ ہم منافق ہیں۔ اب جانتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود ایمان کی توفیق سے محروم رہے۔ اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی اور موقع بھی ان کو دیا جاتا رہا، مہلت بھی دی جاتی رہی کہ ایمان قبول کر لیں، لیکن بہت سارے پھر بھی اپنے نفاق پر اور منافقت پر قائم رہے۔ یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے یحذر المنافقون، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم سورۃ، کہ ان کے بارے میں کوئی سورت نازل ہو جائے، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے بارے میں آگاہی فراہم کرے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ سب کچھ وہ سورت کھول کے رکھ دے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور ان کی کیفیات کیا ہے۔ قل، محبوب آپ ان کو فرما دیجئے، استہزئوا، تم مذاق اڑالو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا جس سے تم ڈر رہے ہو۔ یعنی تم ڈر رہے ہو کہ ہمارے دل کا جو نفاق ہے اور منافقت جس پر ہم قائم ہیں یہ کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر فرماتا ہے، وہ تو بتائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور ہر ایک منافق کے متعلق۔ ہم پیچھے یہ بھی پڑھ آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بہانے بنانے کے لیے آتے تھے، جناب وہ ہم جنگ پہ نہیں جا سکتے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں یہ پریشانی، اور حضور جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور معذرت قبول کر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھی نازل فرمائی۔ محبوب جب یہ آپ کے پاس آ کر اپنی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں تو آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے ایک شان رحمت للعالمین عطا فرمائی ہے اس کی وجہ سے قبول فرما لیتے، ٹھیک ہے جیسے بھی ٹھیک ہے، تو ان پر سختی فرمائی۔ تو یہاں پر یہ ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ ان کو یہ خدشہ لگا رہتا ہے، یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نہ نازل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا بالکل واضح کریں گے اور ساری چیزیں ظاہر کر کے رکھیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یہ ضرور یہ بات کہیں گے کہ ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے، ہم کھیل رہے تھے، ہمارا کوئی مقصد تو ویسے تو کوئی نہیں تھا۔ یعنی یہ جو اپنی نجی محافل میں باتیں کرتے ہیں اور اپنے منافقین کی موجودگی میں جو باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ تم نے یہ باتیں کیوں کی، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے۔ یعنی مقصد ان کا منافقت ہے، مقصد ان کا پریشان کرنا ہے، لیکن جب بات کہی جائے تو ویسے ہم مذاق کر رہے ہیں۔ جب غزوہ تبوک پر جانے کا پروگرام بنا تو منافقین نے بڑا مذاق اڑایا،
دیکھیے غزوہ تبوک کا مطلب تھا روم سے مقابلہ، اور اس وقت ایران اور روم یہ دو سپر طاقتیں تھے۔ اب غزوہ تبوک میں رومیوں سے مقابلہ تھا، اب رومیوں کے لشکر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد اور مسلمان تھوڑی سی تعداد میں۔ اب جب حضور نے فرمایا کہ ہم نے غزوہ تبوک کے لیے نکلنا، حضور کو اطلاع ہوئی کہ رومی تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا ہم نکلیں گے اور ہم جا کے مقابلہ کریں گے۔ یہ اپنی مجلس میں کہتے ہیں، یہ دیکھیں گے نعوذ باللہ من ذالک، طرح طرح کی باتیں کریں کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ دیکھو رومیوں کے ساتھ مقابلے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کا تو پھر آپ کا کام ختم ہی ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کے فرمایا تم ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کہتے وہ تو ہم ویسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہمارا مقصد ایسا تو نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا، آپ ان سے پوچھیں گے نا تو یہی کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مذاق اڑا لو، جتنا تم اڑا سکتے ہو نا اڑا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں ظاہر فرما دیں۔ قل، آپ محبوب فرما دیجیے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے؟ یعنی مذاق کرنے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے تمہیں اللہ، قرآن کی آیات اور اللہ کا رسول ہی نظر آیا ہے، اور مذاق کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا اور قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لا تعتذروا، تمہیں معذرت نہیں کرنی چاہیے، تم معذرت مت کرو، عذر پیش نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی ایمان کو ظاہر کیا لیکن اندر کفر رکھا، اور پھر ظاہری طور پر اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہم مومن ہیں لیکن پھر بھی کفر پر مبنی باتیں کرنا۔ اگر تم مومن ہو تو پھر اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تم اصل میں کافر ہو، اور مسلمانوں کا یا قرآن کا یا اللہ کا مذاق تو کافر اڑاتے ہیں نا، مسلمان تو نہیں اڑاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی توہین امیز باتیں مسلمان تو نہیں کر سکتے، سو تم نے کفر کیا ہے، اور اس کفر کو تم مان لو کہ تم نے کفر کیا۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم ایک تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو ہم ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے، نعذب ہم عذاب دیں گے، طائفۃ ایک گروہ کو، بانہم کانوا مجرمین کیونکہ وہ مجرم، جرم کرنے والے، یہ جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا۔ یہاں پر اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یا قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اور مذاق میں بھی بالفرض جس طرح بعض اوقات ہم بھی، ہمارے مسلمان بھائی بھی بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں بات کر دی، یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں، قرآن کے متعلق جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان کا مذاق کر دیا، بلکہ قبر کا، حشر کا اور اس طرح کی چیزوں کا، فرشتوں کا مذاق کر دیا، مذاق۔ تو یہ چیزیں ہمیں مذاق میں بھی نہیں کہنی چاہیے اور ان سے احتیاط کرنا چاہیے۔ فرشتوں سے متعلقہ، قبر میں ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں قبر میں جائیں گے تو ہم یوں کر لیں گے، کل قیامت میں جائیں گے تو ہم یوں کر لیں گے، ایسی چیزیں مذاق والی نہیں ہوتی، ان سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن کافروں نے کہا کہ ہم نے ویسے تو مذاق کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا قد کفرتم، تم نے کفر کر لیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور آیات قرآنیہ کا مذاق بھی انسان کو ایمان سے فارغ کر دیتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص سے تعلق وہ ہے جو دل کے ساتھ ہے، اور ایمان نام ہی اس کا ہے، تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق نہ ہو تو پھر ایمان تو ہے ہی نہیں، وہ تو زبان سے ظاہری جو مرضی کہتے رہے، لیکن اصل میں دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ اس لیے ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے ایک شخص ہے وہ زبان سے ایمان کی باتیں کرتا ہے اور دل میں تصدیق نہیں ہے، تو وہ یہی منافق ہے۔ اور ایک اور شخص ہے اس کے دل میں بالفرض ایمان کی تصدیق موجود ہے لیکن زبان سے کفر والی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں تو دل سے سچا مومن ہوں، تو ہمیں تو اس کی خبر نہیں ہے کہ دل سے سچا مومن ہے یا نہیں، ہم تو زبان کے ساتھ جو اس نے بات کی اس کا اعتبار کریں گے اور پھر اس پر اس کا حکم لگائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق،
قرآن کی آیات سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، تاکہ اللہ نہ کرے ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کا تذکرہ ابھی مزید آیات مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔